علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ہم نے مدنی قاعدہ سیریز سٹارٹ کی ہوئی ہے، اس کا ڈے ہمارے پاس 17 ہے اور لیسن نمبر 15 ہے۔ تو میری آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ویڈیو ضرور شیئر کریں تاکہ جن قرآن پاک نہیں صحیح پڑھا جاتا وہ اپنا قرآن پاک ٹھیک کر سکیں اور گناہوں سے بچ سکیں۔ تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، ویڈیو ضرور شیئر کرا کریں اور ثواب کمایا کریں، ثواب کی نیت سے شیئر کیا کریں۔ یہ آپ لوگ کے صدقہ جاریہ بن سکتا ہے، کیونکہ اگر ہم دیکھیں زبر زیر پیش سے بھی ہمارا ورڈ کا میننگ کیا ہو سکتا ہے، چینج ہو سکتا ہے، جس سے ہمیں گناہ مل سکتا ہے۔ تو ہم لوگوں نے ایسا نہیں کرنا، ہم نے اپنے قرآن پاک کو ٹھیک کرنا ہے، کیونکہ یہی وہ کلام ہے جو ہم نے آگے لے کے جانا ہے اور اسی سے ہم نے اپنے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں لیں گے انشاءاللہ۔ چلیں ہم اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ لیسن نمبر 15 لیسن نمبر 14 میں ہم نے نون ساکن اور تنوین کے قاعدے پڑھے۔ دو ہم نے پہلے پڑھ لیے تھے، اظہار اور اخفا، اور ادغام اور اقلاب، جو باقی دو رہ گئے تھے وہ ہم نے کل پڑھے۔ نون ساکن کے قاعدوں کا بھی قرآن مجید میں بہت دفعہ ذکر آئے گا، کیونکہ بہت ورڈ میں ہم لوگ کو یہ دیکھیں اقلاب ہو رہا ہے۔ یہاں پہ میں نے آپ لوگ کو بہت ڈیٹیل سے جو لیسن سمجھایا تھا، اگر آپ لوگوں نے واچ نہیں کیا اور آپ لوگوں نے سمجھنا ہے تو آپ جا کے واچ کریں اور اچھے سے سمجھیں، اور اگر کوئی مسٹیک یا کوئی بھی آپ لوگ کا کنفیوژن ہے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھنا، انشاءاللہ میں آپ کو رپلائی کروں گی اور اچھے سے سمجھاؤں گی بھی۔ چلے ہم لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ سبق نمبر 15 ہے میم ساکن کے قاعدے۔ پہلے ہم نے پڑھا نون ساکن اور تنوین کے قاعدے، اب ہم پڑھیں گے میم ساکن کے قاعدے۔ نون ساکن اور تنوین کے سے 4 قاعدے ہیں، اظہار، اخفا، ادغام، اقلاب، اور میم ساکن کے قاعدے ہیں 3، ادغام شفوی، اخفاء شفوی اور اظہار شفوی۔ ادغام شفوی میں کیا ہے؟ نمبر 1 ہے ادغام شفوی۔ تو ادھر ہم نے پڑھا ہے نون ساکن اور تنوین کے قاعدے، تو ہم لوگوں نے شروع میں بھی کیا کرنا ہے؟ نون ساکن اور تنوین کے قاعدے، کیونکہ اسی کے پاس جو حروف آئے گا ہم نے اس کے لحاظ سے رول اپلائی کرنا ہے۔ تو یہاں پہ آئے گا میم ساکن کے بعد، پہلے تھا نون ساکن اور تنوین کے بعد کیونکہ وہ اس کے قاعدے تھے، اب آئے گا میم ساکن کے بعد کیونکہ یہ میم ساکن کے قاعدے ہیں۔ میم ساکن کیا ہوتا ہے؟ میم کے اوپر جزم آ جائے، ٹھیک ہے، تو یہ میم ساکن ہوگا۔ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا تھا کہ جس حرف پر جزم آ جائے وہ کیا ہوگا؟ ساکن ہو جائے گا۔ اب پہلے نون کے اوپر جزم آئی تو نون ساکن ہو گیا، اب میم کے اوپر جزم آ گیا تو میم ساکن ہو جائے گا۔ تو میم ساکن کے بعد اگر دوسری میم آ جائے، دیکھیں میم ساکن کے بعد اگر دوسری میم کس طرح آئے گی میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ یہ دیکھیں میم کے اوپر کیا ہے؟ جزم ہے، تو یہ میم ساکن ہے، اور دوسرا میم آ گیا تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ ادغام شفوی ہو رہا ہے۔ تو یہاں پہ ادغام شفوی ہو رہا ہے، اور اب ہم دیکھتے ہیں گناہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو میم ساکن میں ادغام شفوی ہوگا، مطلب وہاں پہ تم پہ کیا ہوگا؟ ادغام شفوی ہوگا، اور یعنی گناہ کریں گے۔ تو ہم پڑھیں گے تم مظلمون۔ گناہ کیا ہوتا ہے؟ ناک میں آواز لے کے جانا۔ امید کرتی ہوں آپ کو میم ساکن ادغام شفوی کی سمجھ آ گئی ہوگی، جو ہم نے میم ساکن میں پہلا قاعدہ پڑھا ہے۔ اب دوسرا قاعدہ پڑھیں گے اخفاء شفوی۔ اخفاء شفوی میں کیا ہے؟ میم ساکن میں مطلب میم کے اوپر جزم ہو تو میم ساکن ہوگا، اگر اس کے بعد با آ جائے تو میم ساکن میں اخفاء شفوی ہوگا۔ دیکھیں یہاں پہ ہو رہا ہے میم ساکن اور اس کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ با رہا ہے، تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ اخفاء شفوی ہو رہا ہے، کو تم بھی۔ اب دیکھتے ہیں یہاں پہ غنہ کرنا ہے یا نہیں۔ حرف با میں آ جائے تو میم ساکن میں اخفاء ہوگا، اخفاء شفوی ہوگا، یعنی غنہ کریں گے، تو ہم پڑھیں گے تم بھی۔ اب ہے اظہار شفوی۔ اظہار شفوی ہے میم ساکن کا تیسرا قاعدہ۔ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا۔ یہاں پہ ہم نے پڑھا میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو ادغام شفوی ہوگا، میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو اخفاء شفوی ہوگا۔ ان دونوں میں گناہ کریں گے۔ اب انہوں نے کہا ہے ان دونوں کے علاوہ، میم ساکن کے بعد دوسری میم کے علاوہ، یہ میم ساکن کے بعد حرف با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو اس میں گناہ نہیں کرنا، تو اظہار شفوی ہوگا۔ اب دیکھیں ابھی میم ساکن ہے، اس کے بعد دعاد آ گیا تو یہاں گناہ نہیں ہوگا، تو آ گیا نہیں ہوگا، نون آ گیا نہیں ہوگا، سواد آ گیا نہیں ہوگا، عین آ گیا نہیں، لیکن جب با آ گیا یا میم دوسری میم آ گئی تو یہاں پہ گناہ ہوگا۔ امید کرتی ہوں آپ کو میم ساکن کے تینوں قاعدے سمجھ آ گئے ہوں گے، ادغام شفوی، اخفاء شفوی اور اظہار شفوی۔ اب ہم لیسن ریڈ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حمزہ نون زبر ان، تا میم میم پیش تم۔ اب یہاں پہ ہم نے تشدید کی جو ہے تشدید والا رول ہم نے اپلائی کرنا ہے کہ تشدید کو 2 مرتبہ پڑھیں گے، ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر اور ایک دفعہ اپنے اوپر ذرا رک کر۔ تم، یہ دیکھیں میم تا میم میم پیش مز تم، تم میم زو پیش مز، تم مز لام زیلی، تم مزلی، میم واو پیش مو، تم مظلمو۔ ادغام شفوی ہو رہا ہے، یہاں غنہ کرنا ہے، نون زبرنا، تم مظلمون، حمزہ زبر آ، لام میم زبر لم، علم، تا زبر تا، علم تا، را زبر را، علم ترا۔ میم ساکن کے بعد کیا آ گیا؟ حروف مفردات میں سے میم کے علاوہ، میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حروف آ گیا تو یہاں پہ اظہار شفوی ہوگا، غنہ نہیں کریں گے۔ علم ترا، کاف نون پیش کن،
تا میم پیش تم، یہاں پہ اخفا بھی ہو رہا ہے اور اخفا شفوی بھی ہو رہا ہے. نون ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے؟ حروف اخفا آ رہا ہے، اور میم ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے؟ با آ رہا ہے. تو یہاں پہ اخفا بھی ہوگا کنتم بھی، ہا میم پیش ہم، فا یا زیر فی، ہم فی، ہا الف زبر ہا، ہم فی ہا. اظہار شفوی ہو رہا ہے کیونکہ میم ساکن کے بعد حرف فا آ گیا، میم اور با کے علاوہ کوئی حرف آ گیا مطلب فا آ گیا، تو یہاں پہ اظہار شفوی ہو رہا ہے. واو زبر وا، لام زبر لا، ولا، کاف میم میم پیش کم، ولکم، میم الف زبر ما، ولکم ما، کاف زبر کا، ولکم ما، ما کا، سین با زبر سب، ولکم ما کسب، تا میم پیش تم، ولکم ما کسبتم. یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ خواہش شفوی، ادغام شفوی ہو رہا ہے. میم ساکن کے بعد دوسری میم آ گئی. واو لام زبر ول، حمزہ میم زبر ام، والام را پیش رو، والامر، تا حمزہ زبر تا. یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پہ حمزہ ساکنہ ہو رہا ہے کیونکہ حمزہ کے اوپر جزم آ گئی. تا تی، تا تہم، تا تہم، یہاں پہ ہم نے جھٹکا دینا ہے. تا تہم بی آیتن، حمزہ میم زبر ام، ضاد کھڑا زبر دو، ام دو، حمزہ یا، حمزہ زبر آ، تا یا زبر تی، آتی، تا پیش تو، آتیتو، کاف میم میم پیش کم، آتیتکم، میم نون زیر من، آتیتکم من، کاف زیر کی، آتیتکم کی، تا کھڑا زبر تا، آتیتکم کتا، با دو زیر بن، آتیتکم کتاب. میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی ہے، ادغام شفوی ہو رہا ہے. نون ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے؟ نون ساکن کے بعد حرف اخفا آ رہا ہے، تو یہاں پہ اخفا بھی ہو رہا ہے. لام زبر لا، کاف میم پیش کم، لکم، دال یا زیر دی، لکم دی، نون پیش نو، لکم دینو، کاف میم پیش کم، لکم دینکم، تا را زبر تر، میم یا زیر می، ترمی، ہا میم زیر ہم، ترمیہم، با زیر بی، ترمیہم بی، ہا زیر ہی، جیم الف زبر جا، ترمیہم بحجا. یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ میم ساکن کے بعد حرف با آ رہا ہے، تو یہاں پہ اخفا شفوی ہوگا. اخفا شفوی میں ہم نے غنہ کرنا ہے. ترمیہم بحجارۃ، حمزہ زبر آ، لام میم زبر لم، علم، نون شین زبر نش، علم نش، راہ زبر راہ، علم نشرح. یہاں پہ اظہار شفوی ہو رہا ہے کیونکہ میم ساکن کے بعد حروف مفردات میں سے با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حروف آ رہا ہے. واو زبر وا، ہا میم میم پیش ہم، وہم، میم عین پیش مع، وہم مع، را زیر ری، وہم معری، ضاد واو پیش دو، وہم معرضو، واو سے پہلے پیش آ رہا ہے تو معرضو، نون زبر نا، وہم معرضون. واو زبر وا، خا زبر خا، وخا، لام قاف زبر لق، وخلق، نون الف زبر، نون کھڑا زبر نا، وخلقنا، کاف میم پیش کم، وخلقناکم، حمزہ زا زبر از، واو الف زبر وا، ازوا، جیم دو زبر جن، ازواجن، وخلقناکم ازواجن. یہاں پہ اظہار شفوی ہو رہا ہے کیونکہ میم ساکن کے بعد حمزہ آ رہا ہے. واو زبر وا، میم الف زبر ما، وما، ہا میم پیش ہم، وما ہم، با زیر بی، وما ہم بی، میم واو پیش مو، وہم بم. یہ دیکھیں حمزہ کے اوپر ساکنہ آ رہا ہے، حمزہ یہاں پہ حمزہ ساکنہ ہو رہا ہے تو ہم جھٹکا دیں گے جیسے ہم نے یہاں پہ دیا تھا تہم میں. وما ہم بمؤمنین، حمزہ میم زبر ام، صاد زبر صا، ام صا، با را زبر بر، ام صبر، نون زبر نا، ام صبرنا، لام زبر لا، ہا میم میم پیش ہم، لہم، میم نون زیر من، لہم من، نون لام زبر نل. یہ دیکھیں میم کو میم کے ساتھ بھی ملائیں گے اور میم کو اپنے اوپر بھی پڑھیں گے، پھر نون کو لام کے ساتھ بھی ملائیں گے اور اپنے اوپر بھی پڑھیں گے. لہم من الحسین پیش ہم، لہم من الحسن، نون کا زبر نا، لہم من الحسنى. یہاں پہ ادغام شفوی ہو رہا ہے. ذال کھڑا زبر زا، لام زیر لی، ذالی، کاف میم پیش کم، ذالکم، قاف واو زبر قو، ذالکم قو، لام پیش لو، ذالکم قولو، کاف میم پیش کم، ذالکم قولکم، با عین زبر مع،
ضاد پیش دو بعدو کاف میم پیش کم بعدکم با زیر بی بعدکم بی با عین زبر با بعدکم ببعض ضاد دو زیر دن بعدکم ببعد. یہاں پہ اظہار شفوی بھی ہو رہا ہے، میم ساکن کے بعد ہر بار ہے. عین زبر ع لام یا زبر لی علی ہا میم زیر ہم علیہم غین زبر غ ضاد زبر دو با دو پیش بن علیہم غضب. یہاں پہ اظہار شفوی ہو رہا ہے کیونکہ میم ساکن کے بعد غین آ رہا ہے، با اور میم کے علاوہ کوئی حرف آ رہا ہے. تو یہاں پہ ہماری لیسن جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے. کل ہم لوگ انشاءاللہ لیسن نمبر 16 اسٹارٹ کریں گے جو ہمارے پاس ہے تخفیم و ترقیق. انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کو ڈیٹیل سے سمجھاؤں گی. چلیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.